बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम जुल्हज के महीने की आज की इस वीडियो में मैं जुल्हज के महीने की यकम तारीख से लेकर 10 तारीख तक का एक खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगी, जिसे पढ़ लेने से मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर किस्म की लाइलाज बीमारी, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद रोजाना ये 3 कलिमात पढ़ लेना इंशाअल्लाह, जिससे आपकी तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। और कोई भी सख्त से सख्त बीमारी क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद ये 3 कलमात आपने पढ़ लेने हैं और इंशाअल्लाह आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से हर तरह की बीमारी को ख़त्म फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लग गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि क्या किया जाए, बड़ा इलाज करवाया मगर बेटा ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे, किसी ने कहा कि आप परेशान ना हो, मक्का के करीब एक बाजार है, इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है और वो बड़ा काबिल तबीब है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी कर देगा। आपका बेटा यकीनन ठीक हो जाएगा, हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और इस तबीब के पास चले गए। शाम का वक्त था। आप इसके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि उसके हाथ में बहुत शिफा है। जो मरीज भी इनके पास आता है ये दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाता है और बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब वो कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है। तो कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब इसकी मर्जी हो तब दरवाजा खुलता है। फरमाया कोई पता है कि ये दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक तबीब के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी और करीब था कि तबीब का मकान गिरकर तबाह हो जाता और वो नीचे दब जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। वो बाहर आया तो इसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का मुकरमा के सरदार हैं। उसने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है कि आप दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करें जल्दी से कोई दवाई दें और दम भी करें ताकि मेरा पोता जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। तबीब ने जब प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखता। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। क्या अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा की अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ, पहले एक कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
رائے کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، رائب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلد ہی کریں۔ رائب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اس سے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ طبیب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، صاحب میں تو آیا ہی اس خاطر ہوں۔ طبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، آپ کا یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں۔ اسی طرح لے کر ان کو نہ پھرو، کیونکہ کوئی یہودی ان کو تکلیف نہ دے جائے۔ ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، اس پر شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ تو حل نہ ہوا۔ تو طبیب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سردار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے اور طبیب کا شکریہ ادا کیا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے، کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، تو آج میرا روزہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو میں سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادہ ہی طریقے سے گزاری۔ پیارے ناظرین، ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ ہے۔ اس کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، لیکن جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں، اسی طرح ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت ہے۔
جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج کروا کر وہ تھک گیا ہو اور اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو پھر پس نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین جان لیجئے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ صبح فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد فوراً 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کریں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح کے دانوں پر بھی آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر جب آپ 100 مرتبہ پڑھ چکے تو آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے وظیفہ کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، سخت سے سخت پریشانی یا مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان دنوں کے اندر اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔